خضر تیری چوکھٹ دے سنگ ڈھل کے مرنا ہے زمانے قدیم موت پہ ناز کرنا ہے لاش ساڈی رول جاتی ہے دی گلی وچ روح میری بھول جاتی ہے دی گلی وچ کوئی پوچھدا ہے کون دیوانہ مویا ہے نبی آکھدے میرا پروانہ مویا ہے نبی دی بارگاہ دے اندر اپنے محبت دے پھول نچاور کرن واسطے میں طلباء دی جماعت دے وچوں ایک بہت ہی خوبصورت نام جامعہ سعیدیہ اسلام کیمپس پنڈی لالا دی خوبصورت دی آواز دعوت نعت دیواں گا تشریف لندن حافظ محمد حسن صاحب تشریف لیا کے بارگاہ مصطفیٰ کریم اندر اپنی محبت دے چند پھول نچاور کر دین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری آستانہ علی امیر بال شریف فیضان شاہ جہان جاری رہے گا فیضان شاہ جہان انشاءاللہ طلباء تسی مدارس دے دیکھو گے کہ اپنے خوبصورت الفاظ دے نال خوبصورت آواز دے نال تواڈے میرے دلاں نوں مزجل فرمان گے اے فیضان شاہ جہان انشاءاللہ جاری رہے گا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ محبت نال پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پتہ آپ نو حالاں دا کہ پتہ آپ نو پتہ آپ نو حالاں دا مندیاں نو گل لانا ہوندا کم لجپالاں دا مندیاں نو گل لانا ہوندا کم لجپالاں دا تے کوئی ڈر نہیں زوالاں دا کوئی ڈر نہیں کوئی ڈر نہیں زوالاں دا میں تے نوکر ہاں شاہ جہاں دے بالاں دا جڑا جڑا نوکر مل کے پڑے گا میں تے نوکر ہاں میں تے نوکر ہاں میں تے نوکر ہاں شاہ جہاں دے بالاں دا پھر پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ہاں میرے مالک تیری رضا کے لیے میرے مالک تیری رضا کے لیے جان حاضر ہے مصطفیٰ کے لیے میرے مالک تیری رضا کے لیے بڑی حسرت ہے
متھا ٹیک دا مر جاواں بڑی حسرت ہے تیرے بوے تے متھا ٹیک دا مر جاواں تیرے عشق دا بال کے مچ سونا ول سیک دا مر جاواں تے پیندا دنیا دا نال ہنجواں دے انج میچ دا مر جاواں ہووے وقت اخیر تے مک سونا تیڑا ویکھ دا مر جاواں ہووے وقت اخیر تے مک سونا تیڑا ویکھ دا مر جاواں جان حاضر ہے مصطفیٰ کے لیے میرے مالک تیری رضا کے لیے اور کھڑے اقصا میں انبیاء تھے سبھی کھڑے اقصا میں انبیاء تھے سبھی کیوں زید سردار انبیاء کے لیے میرے مالک تیری رضا کے لیے میرے مالک تیری رضا کے لیے جان حاضر ہے مصطفیٰ کے لیے میرے مالک تیری رضا کے لیے جزاک اللہ بڑے خوبصورت انداز جناب اپنی محبت کا اظہار فرما رہے سن حافظ محمد حسن جامعہ سیدی عبد السلام کیمپس پنڈی لالا ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے میں ایک دو گزارشات احباب اگے کرانگا جنہاں احباب نے کوئی کلمہ کلام پڑھے ہے وہ بڑی آہستگی دے نال پچھلی سائیڈ تو اے بھائی عابد صاحب بیٹھے نے ساڈے پیر بھائی انہاں کول لکھا دین درج کروا دین قبلہ حضرت صاحب اشارہ کیتا اس سائیڈ تے دوسرا احباب نے اگے بھی دسے ہے کچھ انگی یار نے ٹوپی ضرور سر تے رکھن تیسرا کیڑے علماء قراء حضرات نے وہ اگے فرنٹ آئی سائیڈ تے آ جان پیچھے نال بہتر تعظیم آئی جگہ انہاں دے واسطے اگر مختص کیتی گئی ہے تو وہ فرنٹ تے آ جان باقی سنگی ساتھی جس طرح جگہ ملتی ہے وہ اپنی جگہ تے محبت نال پروگرام سماعت فرماؤ بلا تاخیر پروگرام نو لے کے چلتے ہویا میں دعوت محبت دے منگا جامعہ سیدی عبد السلام کیمپس نواں لوگ دے طالب علم تقریر دا شرف حاصل کرنے واسطے محمد اسد اللہ حیدر تشریف لے اندر اور اپنی خوبصورت حاضری پیش کر دیں جامعہ سیدی عبد السلام کیمپس نواں لوگ بھواسن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم جناب صد میرا آج کا موضوع ہے شان اولیاء اولیاء اللہ خدا کے ان بندوں کو کہا جاتا ہے جو خدا کی رضا پہ راضی ہو گئے اور خدا ان سے راضی ہو گیا
میں اولیاء اللہ کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارت، یعنی اللہ کے نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے اور اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ اولیاء اللہ وہ خاص بندے ہیں جنہوں نے ہر دور میں مخلوق خدا کی خدمت و تربیت کی ہے۔ ملک پاکستان میں 4 روحانی سلسلے امت مسلمہ کی خدمت میں مصروف ہیں، قادری، چشتی، نقشبندی اور سہروردی۔ ان 4 سلاسل کے رہنما اولیاء کرام نے اپنے دور میں امت مسلمہ کی بے حد خدمت کی۔ سلسلہ صدیقیہ نقشبندیہ کی نسبت چونکہ عشق صادق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اس لیے اس سلسلہ میں ہر چیز سے زیادہ عشق مصطفیٰ کا درس دیا جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو سنت پہ عمل ہوگا، جب سنت پہ عمل ہو گیا تو سب اعمال درست ہو جائیں گے۔ قلت وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں صرف سلسلہ نقشبندیہ کے 2 بزرگان دین کا تعارف پیش کروں گا۔ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں حضرت شیخ احمد سرہندی کا، جو مجدد الف سالمی کے نام سے معروف زمانہ ہے، بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد آپ کو ہی مجدد وقت مانا گیا۔ جناب صدر جہانگیری اکبری دور میں آپ نے تقاریر و تصانیف کے ذریعے امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت کی۔ جب اکبر بادشاہ نے دین اکبری ایجاد کیا تو حضرت مجدد الف سالمی ہی تھے جنہوں نے جلال الدین اکبر بادشاہ کے خلاف فتویٰ جاری کیا اور دین اکبری کی شدید مخالفت کی، لیکن مجدد وقت دین محمدی کے محافظ بن کر ڈٹے رہے۔ جناب صدر میں ذکر کرنا چاہتا ہوں قبلہ حضرت صاحب کے دادا مرشد حضرت خواجہ امیر الدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ علیہ کا، جن کا شمار ان صوفیاء کرام میں ہوتا ہے جنہوں نے اس صدی میں اپنی قوت روحانی اور اعلیٰ کردار کی بدولت لاکھوں گمراہوں کو سیدھا رستہ دکھایا۔ خلاف سنت و شریعت کا انہیں دیکھنا بھی گوارا نہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ پر پورا یقین ہی نہیں ہے، اگر یقین ہو تو اعمال درست ہو جائیں۔ عید کے متعلق آپ فرماتے تھے کہ عید تو تب ہے جب بندے کا دل اللہ کی طرف رجوع کرے، ورنہ عید کیسی؟ الغرض ہر دور میں ان صوفیاء کرام نے مردہ دلوں کو زندہ کیا اور ان میں عشق مصطفیٰ کی شمع جلائی۔ علامہ محمد اقبال کے ایک شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جامعہ سیدیہ مدرسہ اسلام کیمپس نمالو کے یہ ہونہار طالب علم تھے جو کہ سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگوں کی بارگاہ میں اپنی محبت کا اظہار فرما رہے تھے، اولیاء اللہ کی باتیں سنا رہے تھے۔ کچھ کہتے ہیں کہ کچھ لے کے اٹھتے ہیں اولیاء کے در سے، یہ در ہے قریب مصطفیٰ کے در سے، ایمان، یقین، سکون، رسالت، توحید سب کچھ ملتا ہے اولیاء کے در سے، سب کچھ ملتا ہے اولیاء کے در سے۔ بلا تاخیر میں دعوت محبت دیواں گا جامعہ سیدیہ مدرسہ اسلام کیمپس خیروال محمد انوار صدام تشریف لیندن اور تلاوتی کلام مجید دی سعادت حاصل کردن۔ طالب علم جامعہ سیدیہ مدرسہ اسلام کیمپس خیروال یہ وہ بوٹا جنہاں قبلہ حضرت صاحب نے 2006 دے اندر پہلے لالے پنڈی تو شروع کیتا اور یہ بدہ بدہ تناور درخت بن کے اس دے پھل، اس دی خوشبو پنڈ پنڈ نگر نگر کریا کریا پھیل گئی۔ الحمدللہ خیروال دی سرزمین تو بچہ محمد انوار صدام اپنی محبت اظہار فرماندے قرآن کی تلاوت دی صورت دے اندر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون حضرت معاذ بن جبل حضرت ابو ادریس کھلانی فرماتے رہے میں اسپیشل گیا کہ انہوں نے زیارت کراں اتنی چاشری انہوں نے زبان دے اندر اتنا نورانی حلقہ جڑا درس دا لگ گیا سی مل کے لوگ بیٹھے سن تو گفتگو ہو رہی سی قرآن دی حدیث دی تو فرمان لگے میں اسپیشل گیا تو بزرگ پوچھتے رہے جڑے معاذ بن جبل نے حضور دے صحابی آپ فرماتے نے کس چیز نے تو میرے وال بھیجیا ہے توجہ بھائی کس چیز نے میرے وال بھیجیا ہے تو حضرت ابو ادریس کھلانی عرض کرتے ہیں کہ فقط اللہ دی رضا واسطے تواڈے چہرے تے زیارت کرن واسطے آیا تانوں ملن واسطے آیا اور تواڈے کولوں حدیث دا سبق سنن واسطے آیا وہ فرماندے نے پھر سن میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت معاذ بن جبل ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا اللہ دی محبت واسطے اللہ دی رضا واسطے اپنے مسلمان بھائی نوں ملاقات کرتا ہے یا اودے نال مل کے بیٹھ کے اللہ دی رضا واسطے گفتگو کرتا ہے یا وہ بندے خرچ کرتے ہیں اللہ دی رضا واسطے اللہ دے محبوب نے ارشاد فرمایا اودے واسطے میری محبت واجب ہو گئی یعنی اللہ اور اس کے رسول دی محبت اگر حاصل کرنی ہے تو پھر اللہ علیہ نال تعلق قائم کر لوی گے پھر اللہ علیہ نال ملاقات رکھی گے تو انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول دی محبت جڑی وہ مل جاوے گی جب اللہ اور اس کے رسول دے نال محبت مل جائے گی اللہ بخشش دا سبب بنا دے گا بلا تاخیر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شرف حاصل واسطے دعوت محبت دے گا طالب علم علی اصغر جامعہ سیدی احمد السلام کیمپس چک میاں تشریف لندن علی اصغر جامعہ سیدی احمد السلام کیمپس چک میاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری استانہ علیہ بیربل شریف فیضان شاہ جہان صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کیوں مخلوق دے دل نہ بھاواں میں تے گیت رسول دے گاواں کیوں مخلوق دے دل نہ بھاواں میں تے گیت رسول دے گاواں تے کیوں نہ دنیا وچ سکھ پاواں میں تے گیت رسول دے گاواں تے کیوں نہ مانا ٹھنڈیاں اسی اپنے شیخ بھی اپنے مرشد کریم دے عرس پاک دے تقریب حاضر ہاں تو نسبت کی بات ہے وہ
نسبت جتنی گہری ہوئے گی تو نسبت اکثر اب آپ کے نسبت کی دیندی ہے بھائی یہ نسبت انسان اے نسبت جڑی ہے اے بقا دی زندگی عطا فرما دی ہے بقا وال لے کے جاندی فنا وچوں نکال کے بقا وال لے جاندی تو جتنی نسبت گہری ہوئے گی تو کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ دے اندر ایک بات عرض کے لیے میں اس والا پڑھ لیا سا پیچھے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ دے اندر اے مباحثے تے بحث تے مناظرے آج بھی یہ نہیں کہ وہ باپے تے شاہی کوئی نہیں ہو ایسے لوگ آپ کی بارگاہ چک بندہ ہو جو ابو جہل تے ابو لہب عتبہ شیبہ سارے کٹھے ہوئے انہاں کہا کہ نبی پاک علیہ السلام دے متعلق ہے ساڈا بھتیجا جڑا ہے اس نو جادو ہو گیا سایہ ہو گیا کی مسئلہ بنے ہے یا کوئی بندہ اس طرح دا لے آئیے جڑا ہے دے نال گفتگو کرے کہ جڑا اس نو لاجواب کر سکے تاکہ سادے کے لوگ منن والے سادے جڑے نا اے لوگ سارے تے ادھر یہ دین قبول کر رہے ہیں اے نبوت دعویٰ کر بیٹھے انہاں لوگاں نے سوچ بچار تو بعد ایک بندے دا چناؤ کیتا جڑا یمن دا سردار ہے یمن دا سردار بندہ انہوں نے پیغام بھیجیا وہ آ گیا جدوں مکے پہنچیا قریش مکہ دے ڈیرے تے پہنچ کچھ کیا کہ جناب حکم فرماؤ سرداران نے مکہ کیوں بلایا جی انہوں نے کیا ساڈا ایک بھتیجے پتہ نہیں انہوں جادو ہو گئے سائے دی شکایت ہے یا ویسے مجنون ہو گئے وہ نہ کوئی حال کر سکنے ایسا کوئی سوال جواب وہ ایک دعویٰ کر دے اس کیا چلو یہ نہیں کرنے ہیں پھر چلو او دے وال چلیے او دے وال چلیے انہاں کیا ابو جہل کہہ رہے ہیں نا یہی تو بات ہے ہر انگل کے چانے والے تکیا نہ تے چان اپنے جوبانے تھے سونیا میں تو سے انتظار ہے تجھے اشارہ فرماؤ سرکار نے اشارہ فرمایا چان دے دو حصے پھر واپس آ کے چان جڑیا کہ یمنی پیروں تے ڈگ گیا کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یمنی کھڑا ہو اجے تجھا سوال بھی پوچھ لے اودا حل بھی عطا فرما دینا آدھا سرکار میں من گیا تجھے سوال بھی سکت نہیں طاقت نہیں ہمت نہیں میرے کریم آقا نے بازو کو پکڑ کے کھڑا فرمایا کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا او تیری بیٹی جڑی قدمہ کا معذور ہے ہتھوں تو معذور ہے اکھاں تو نبی نہیں ہے زبان تو گنگی ہے کنا تو ڈوری ہے نہ سن سکتی ہے نہ دیکھ سکتی ہے نہ چل سکتی ہے نہ بول سکتی ہے نہ حرکت کر سکتی ہے فرمایا جا اور تیری بیٹی نو اللہ نے شفا عطا فرمائی ہے اللہ نے شفا عطا فرمائی ہے جا یمنی ہو تو ہی دوڑ لا دیتی یہ نسبت دی بات ہے او یمن تو چلے آئے سونا مکے بیٹھے تے اے نسبت اے تعلق اے نور جڑا ہے نا او نور اے دا جڑے یعنی کہ تقسیم کرن والے اے گو جڑے مین جگہ اللہ نے مقرر فرمائیاں نا وہ آستانے میں اے آستانے پاک نے وہ ایتھوں ملنے اس نسبت کی بنیاد بھائی اسی آستانہ علیہ بیربل شریف نال نسبت رکھ کے وہی فیض ہے جڑا سرکار نے فرمایا نا کہ علماء امتی کمثل انبیاء بنی اسرائیل وہی علماء نہیں علماء حقیقت کے اندر جڑے دن رات قبلہ صاحبزادہ صاحب حضرت صاحب دن رات جڑے علاقے اندر پورے پنجاب اندر مدرسے دی صورت اندر کدھر قرآن پڑھایا جا رہے ہیں کدھر حدیث مصطفیٰ پڑھائی جا رہی یہ امت علماء بنی اسرائیل دی علماء دی بنی اسرائیل دی انبیاء دی مثل اے شخصیات میں یہ فیض جڑا نبوت دا فیض ملے ہے نا وہ تقسیم فرما رہے ہیں بھائی حقیقت بات ہے ساڑھی نسبت حضور قبلہ پیر شاہ جہاں رحمت اللہ علیہ اور میں ایک بات صرف عرض کر دینا کہ میں اگر آج ایسے اسٹیج تے
حضور دی بارگاہ دے اندر اپنے مرشد کریم دے عرس پاک دی تقریب اندر اگر میں آج حاضر ہاں تو یقین جانو میں انہوں شاید پٹھے وڑدا ہوں، حقیقت بات ہے۔ اگر ایسا سٹیج تے میں آج کھڑا تے گفتگو کر رہے ہیں تو یا اے صرف نگاہ ہے میرے پیر شاہ جہاں رحمت اللہ علیہ۔ میری آپ نال پہلی ملاقات ہوئی تقریباً سن 85 دے اندر 84 دے اندر آپ پنڈ تشریف لے گئے۔ ساڑھے مکان دے پنڈ تو سامنے مکان ہے، شاید وہ ساڑھے آج پیر بھائی حاجی بشیر احمد اجراؤ اج نہیں آئے، انہاں دے گھر آپ ٹانگے تے تشریف لے گئے۔ رات میں تھوڑا لیٹ پہنچے، رات میں اسی ویسے ملاقات ہوئی۔ صبح فجر دی نماز مسجد بالکل ساڑھے دیوار مسجد ساڑھے بزرگاں یعنی کہ جڑے دادا پردادا انہوں نے اپنے گھر کے اندر مسجد بنائی، اتنے مدرسہ بنایا سی، اتنے یعنی کہ ادارہ سی بڑا حفظ دی کلاس، تقریباً 40-50 سال اس سے مسجد اندر یعنی کہ ساڑھے مکان دے اندر یعنی کہ وہ چلے۔ آپ تو صبح فجر دی نماز پڑھا کے بیٹھے نا تے آپ میں بھی اس وقت طالب علم سا یعنی کہ دوسرے سال دی میں پہلے سال دوسرے سال دی کتاباں پڑھ رہا سا تے بابڑے شریف، تو میں بھی بیٹھا تے آپ فرمان لگے اے کندہ بیٹا ہے۔ فجر کی جماعت حضور قبلہ پیر شاہ جہاں رحمت اللہ علیہ آپ نے خود امامت فرمائی، اصحاب دے پیچھے سنگیاں سارے نماز پڑھی تے آپ فرمان لگے او بشیر احمد جڑا نا وہ کہندہ ہے اے ساڑھے بزرگ نے استاد بھی نے تے بڑے درویش نے حافظ صاحب نے تو انہاں دا صاحب زیادہ ہے۔ میں اس سیم جملے یہ نہیں کر رہے ہیں۔ آپ فرما دے نے اچھا میں نے ایک فرما دے نے بیٹا تو بیمار نہیں رہندا؟ جو بچپن چاہتے نا کہ زوف جگر دا مریض ہے، میں عرض کی تھی حضور فرماتے نے کاپی پین سے لیا میں تنوں دوائی لکھ دیں، آپ نے ایک سیرپ لکھ دیتا، ایک سیرپ جدو لکھ کے نا میں نے عطا فرمایا نا تو میں وہ کاپی پھڑی نا تو تھوڑی دیر تو بعد 2 لمحے تو بعد فرما دے نے لیا تو بزرگان دی اولاد ہیں تے چل میں تنے کہ دم بھی لکھ دیا۔ میں نے آپ نے نا جڑی لسی بیجیاں دم کرنے نا جاگ اے لسی دم لکھ دیتا، فرمان لگے اے دم کرنے تے جیڑی لا کے آوے نا انہوں آکی کرما لیے 2 دا گلاس بھی لیا وہ تو پیچھے نہ کرنے کی کرنے ہیں۔ میں عرض کی تھی حضور پڑھنا اس تو والد صاحب بھی تشریف لے، انہوں نے کی تھی حضور میں بھی تو میرے تو بڑا پائی جڑی تو دونوں آسی بابڑے شریف پڑھ دیتا، فرمان لگے مولوی بننا ہے۔ آپ نے کی فرمایا؟ تھوڑے بولے مولوی بننے۔ اس تو 2 مہینے پہلے قبلہ میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ آپ بابڑے شریف تشریف لے گئے تھے، قبلہ استادی مکرم رحمت اللہ علیہ نے پوچھیا تے مفتی محمد اللہ دیتا سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا آفت جی جیڑا وڈا ہے نا فیض رسول وہ تے پڑھ جائے گا تے اے عبید اللہ کو نہیں پڑھنا۔ پوچھا استاد جی کی مسئلہ؟ فرمان لگے اے ذہنی طور تے اتنا ویک ہے، اتنا کمزور ہے، اے دے واسطے کام نہیں، اگر اے پڑھے گا تھوڑا جا دباؤ پاواں گے اے دا ذہنی توازن نہیں ٹھیک رہے گا، برداشت نہیں کر سکے گا، اس نہیں پڑھنا۔ والد صاحب فرما دینے چلو اس طرح کرو، پھر قاری صاحب نے آکے کوئی ختم انہوں پڑھا چھڑو تے چلو 4-5 کلے زمین اپنی سون والے گڑدا رہے گا، نالے امامت پنڈ دا میانہ بنا چھڑو۔ 3-4 مہینے پہلے ہوئی آپ تشریف رہ گئے کہ آپ نے میرے وال مخاطب ہو کے والد صاحب نے فرما دینے حافظ صاحب ایس مولوی بننا ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ آپ دا جملے ارشاد جڑے مبارک نکلے جملے جڑے نا وہ آپ دی کرامت ہے۔ دوسری بات کہ میرے شیخ کامل مرشد کریم سرکار دے ماں نسبت وعدت کی تھی کہ نور ہے سرکار دا، سرکار مکے پاک ہے تے وہ صحابی یمنی دی بیٹی یمن دے اندر آئی، سرکار نے اتباہ کے فرمایا آ تیری بیٹی دی کفیت ہو جا ٹھیک ہو گئی، او دے مطابق او تو میرے شیخ کامل میں غالباً بڑے عرصے تو بعد آج پھر دوبارہ ایک میں بات سنان لگا۔ میرے شیخ کامل آپ دے
जो 97 विसाल मुबारक मैं 86 च आप दे दस्तबोजी नहीं की दस्तबैत आप दी होया मैं तो 97 जो आप दे विसाल होया उस विसाल तो बाद तकरीबन 98 तकरीबन 2000 की बात है जी मैं 2000 की तकरीबन बात है मैं महल्ले बावलपुरे हाफजाबाद मस्जिद ईसा तो एक साडा मेरा एक दोस्त था यानी डॉक्टर साहब को खाली मोड़ दे नहीं ते खैर दवा माशाअल्लाह जनाब मोहतरम कारी उबैदुल्लाह साहब अपनी खूबसूरत हाजिरी लवा रहे सन अपने अंदाज दे नाल अपने पीर खाने की मुहब्बत उजागर फरमा रहे सन अल्लाह पाक इन्हां दी मुहब्बत अंदर इजाफा फरमाए बिला ताखीर में दावत मुहब्बत देवांगा जामिया सईदी अहमद इस्लाम कैंपस बमली दे मुदर्रिस जनाब मोहतरम कारी सकलैन साहब तशरीफ लियाउंदे और अल्लाह दा पाक कलाम सुना के साडे दिलां नूं मुस्तफीज़ मुज़ज्जल फरमांदे जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद सकलैन साहब जामिया सईदी अहमद इस्लाम कैंपस बमली أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك تبارك الذي جعل في السماء بروجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا
والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما مدارس کا جس نے ایک جہاں آباد کر دیا، دین محمدی کے اس پرچار کی بات کرے، مرشدی مظہر قیوم کے شاہکار کی بات کرے، عشق نبی کے ہر طرف ڈنکے بجا دیے، عشق نبی کے ہر طرف ڈنکے بجا دیے، صحابہ و اہل بیت کے حکمدار کی بات کرے، مرشدی مظہر قیوم کے شاہکار کی بات کرے، خانقاہ شریف کا تحفہ اور مسجد شاہ جہاں، خانقاہ شریف کا تحفہ اور مسجد شاہ جہاں، مسجدوں کے بانی اسلاف کی یادگار کی بات کرے، مرشدی مظہر قیوم کے شاہکار کی بات کرے، مسجدوں کے بانی اسلاف کے یادگار کی بات کرے، جن کے بیان میں دیکھی عجب تاثیر ہے، جن کے بیان میں دیکھی عجب تاثیر ہے، شیریں زبان کا لہجہ اور گفتار کی بات کرے، مرشدی مظہر قیوم کے شاہکار کی بات کرے، دے رہے ہیں امت کو جو بے شمار حفاظ، دے رہے ہیں امت کو جو بے شمار حفاظ و علماء، دے رہے ہیں امت کو جو بے شمار حفاظ و علماء، بے لوز دین کے اس خدمتگار کی بات کرے، آؤ مرشدی مظہر قیوم کے شاہکار کی بات کرے، تڑپ ہے جس کے دل میں کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، تڑپ ہے جن کے دل کی تعلیم قرآن عام ہو، امت کے خیر خواہ و غم گسار کی بات کرے، مرشدی مظہر قیوم کے شاہکار کی بات کرے، جو ملے تو خوشبو بکھرے، بولے تو پھول چھڑے، جملے آخری میرے آئی جس نظم دے کہ جو ملے تو خوشبو بکھرے، جو ملے تو خوشبو بکھرے، بولے تو پھول جھڑے، نرم لہجہ میٹھی بولی اور حسین گفتار کی بات کرے، مرشدی مظہر قیوم کے شاہکار کی بات کرے، طاہر پر کیوں نہ کتنا حسین چہرہ اور چہرے پہ مسکان ہے، کتنا حسین چہرہ اور چہرے پہ مسکان ہے، طاہر پر کیوں نہ کے لب و رخسار کی بات کرے، مرشدی مظہر قیوم کے شاہکار کی بات کرے، آؤ کہ خانقاہ کے در و دیوار کی بات کرے۔ میں جاندیا کرامت عرض کر دے ماں کہ کرامت اولیاء دا ذکر کرنا کفارہ بڑھنا ہے اور انبیاء دا ذکر کرنا عبادت بڑھنا ہے۔ تو قبلہ حضور دا ایک ملن آڑا سنگی سی، مرید نہیں، ہر وقت آن جان آڑا نہیں۔ میں نواں پنڈ دے اندر گیا تو انہیں آیا جی تسی بیربال شریف رات اللہ کے، جی میرا بیربال شریف رات اللہ کے، کہ میں گل نہ سناؤ آج میں جی سناؤ۔ دھالے قبلہ حضرت صاحب جمعہ شروع کرایا تے 2-4 جمعہ تو بعد او بندہ اس نے 10 پہی بدھالے حضرت صاحب آئے نے تے مال چکاندہ پہ مال چھڑیا، ایویں اپنی وائی آئی اندھے میں چھڑ کے دوڑ دو گیا، میرا ایک کام بڑا رکے ہے۔ قبلہ حضرت صاحب کھانا کھا رہے ساتھ سنگی ساتھی روک دے رہا بھی کھانا کھا لو تو پھر اندر جاوے جے۔ قبلہ حضرت صاحب سامنے ویکھنے پہنے ہوا نہیں میں ضروری ہے میرا مال پیچھے، تو قبلہ نے فرمایا بہ جاؤ دوڑا کام کھار کے گلہ دے، بہ گئے بڑا جلدی جی کھانا کھاتا انہوں نے۔ قبلہ حضرت ویلے ہوئے تے او قبلہ نے بلایا بھی وہ سنگی جڑا ہونا آیا بڑا تیزی نال ان گلو اندر تے آ کے انہیں عرض نہیں کیتی، یہ اپنوں دے منہ دے شہر تیرے نو کیویں وگدے ہوئے انجوان ٹھلا یا رسول اللہ کرامت دن رات گلا یا رسول اللہ ہوائے وگدی لے جا مدینے اترو میرے
کہیں اور کی میں نظر گھلا یا رسول اللہ کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ جنان تیری الفت دا کدے پانے نہیں ملیا جنان تیری الفت دا کدے پانے نہیں ملیا دلاں دیاں سکھ جان واللہ یا رسول اللہ چھوڑے تے مسجد میں روز جلا یا رسول اللہ کرام چھوڑے دے میں صدمے میں روز جھلا یا رسول اللہ کراں میں دن رات تیریاں گلاں یا رسول اللہ مولانا جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے نعت لکھی نہ تنم فرسودہ جہاں پاراز ہجرہ یا رسول اللہ دلم پج مردہ آوارہ دیسیاں یا رسول اللہ کریم کی بارگاہ اندر پیش کرن واسطے چل پہ مکہ تو سفر کیتا تو میرے وأهل بيته وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والبرهان الرشيد وابتغوا عليه الوسيلة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما احباب زیبکار محبت شوق نال درود پاک دا نظرانہ پیش کرو صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر ور حسابم رات بینی نگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر اللہ وعدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد اس دے پیارے محبوب نبی آخر الزمان شاہ ارض و سما احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود اسلام پیش کرن تو بعد اب آوے دی بکار آج تسی اور میں حضور پیر سید احمد شاہ جہاں رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے عرس مبارک دی آخری نشست دی اندر حاضرہ دعا اللہ رب العزت ساڑھے سارے آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور اولیاء دی صحبت وچ بھی بیٹھے ہیں اور مصطفیٰ کریم کا ذکر کر بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں تے اس ننا مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑے خوبصورت انداز دے اندر بیان فرمایا فرمانے نے صحبت سہلے ترا سہلے قرآن صحبت تالے ترا تالے قرآن اب آبے دی وقت اپنی گفتگو شروع کرن تو پہلے ایک حدیث مبارکہ
آپ دی سماعتاں دی نظر کرانگا اگر ذوق ہے تو اونچی آواز نال کہہ دو سبحان اللہ حدیث قدسی ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں ایک چھپیا خزانہ سا میں ارادہ کیتا میں چاہیا کہ میں اپنے آپ نو ظاہر کراں تے اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے کہ میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے نور نو پیدا کیتا توجہ ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپیا خزانہ سا میں چاہیا کہ میں اپنے آپ نو ظاہر کراں تے میں مصطفیٰ دے نور نو بنایا عرض کی تھی مولا سمجھ نہیں آئی پہچان اپنی کروانی ہے بنایا نور مصطفیٰ ہے ذرا توجہ کرنا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لوگوں پہچان اپنی کروانی ہے بنایا مصطفیٰ دے نور میں کیونکہ میں مصطفیٰ نو بنا رہی اس طرح دے کہ لوگ دیکھ دے مصطفیٰ نو جان گے اور من دے خدا نو جان گے لوگ دیکھ دے مصطفیٰ نو جان گے اور من دے خدا نو جان گے عباب دی بکار جو آیا کریمہ میں دوڑے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا اس دے اندر اللہ تبارک و تعالی فرمانے نے وَابْتَغُوا عَلَيْهِ الْوَسِيلَةِ وَابْتَغُوا تلاش کرو علیہ ضمیر اللہ دی طرف لوٹ رہی ہے کہ اللہ کی طرف وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو بیکھنا اے وے کہ مصطفیٰ دا وسیلہ سنت کس دی حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام آپ دی بھی سنت ہے اور حضرت ابو طالب آپ دی بھی سنت حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ فرمایا کہ اے آدم فلاں درخت نزدیک نہیں جانا جناب آدم گئے خطا سر زد ہوئی زمین تے آئے اللہ نے بھیجیا جناب آدم اور حضرت حوا نو رو رو کے دعا منگیا پر دعا قبول نہیں ہوئی آخر تے حضرت آدم نے نبی کریم علیہ السلام دے وسیلے نال دعا منگی تھی اللہ نے توبہ قبول کر اور مصطفیٰ دا وسیلہ حضرت ابو طالب نے کس طرح پیش کیتا نبی کریم علیہ السلام دا بچپن ہے 9 سال دی عمر ہے یا 10 سال دی عمر ہے حضرت آمنہ آپ دا بھی وصال ہو گیا حضرت عبدالمطلب جو حضور دے دادا پاک نے آپ دا بھی وصال ہویا حضور حضرت ابو طالب دی پرورش وچ گئے تینا اس وقت مکہ دے اندر قید پھیل گیا لوگ آئے جناب ابو طالب نے کال دروازے سے دستک دیتی حضرت ابو طالب باہر آئے بیکیا سارے کفار مکہ کٹھے ہو کہ سردار سارے ہی آگئے آپ نے پوچھا آج کتنے سارے آئے ہو اور کہندے دے قید پھیل گیا ہے دعا کرو تسی کعبے دے متولی ہو جناب عبدالمطلب دے پتر ہو اللہ اپنی رحمت والی بارش عطا کرے تو حضرت ابو طالب نے نبی کریم علیہ السلام نے نال لیا کعبے دے بچ گئے حضور علیہ السلام نے کعبے دے نال ٹیک لائی جناب ابو طالب نے ہاتھ چکے جناب ابو طالب نے ہاتھ چکے عرض کی تھی مولا محمد دا واسطے عرض کی تھی مولا محمد دا واسطے اپنے شاہ جہان مرشد بیربل شریف دے وچ وسے میرا سونا ہے شاہ مرکز شروع کرایا تے رحمت رب دی اس جگہ تے ایڈا کرم کمانا ہے رحمت رب دی اس جگہ تے بھئی ایڈا کرم کمانا ہے ویدیاں انشاءاللہ اتھے مرکز بن جانا ہے ویدیاں انشاءاللہ اتھے مرکز بن جانا ہے تے حوصی کرم نوازی رب دی اوسن خوب نظارے اللہ ہودیاں گونجاں حسن دیور خوب ہلارے تے جیوے سونا پیر میرا
جتے بوٹا لایا ہے جیوے پیر سونا میرا جتے بوٹا لایا ہے گلشن شاہ جہاں دا جس نے خوشبو نال مہکایا ہے گلشن شاہ جہاں دا جس نے خوشبو نال مہکایا ہے آستانہ پیر شاہ جہاں دا آستانہ پیر شاہ جہاں دا جوبن اتے آیا ہے دور خواجہ عمر والا پھیرے لوٹ کے آیا ہے آستانہ پیر شاہ جہاں دا جوبن اتے آیا ہے دور خواجہ عمر والا پھیرے لوٹ کے آیا ہے تے شاللہ روے آباد سجنوں سوڑے پیر دا ڈیرا کدی خزانہ آوے تھے صدا روے سویرا تیر جیل کمبے تھو جھولیاں بھر بھر جامل تے اوندے جاندے رویے تھے مرشد کرم کماول اوندے جاندے رویے تھے مرشد کرم کماول پروگرام لے کے چلدے ہویا چند مدارس دے طلباء رہ کے ایک ایک غالباً میں سارے مدارس دے بچیاں دی بلکہ کئیاں دی دو دی بھی حاضری لگ گئی ہے جامعہ سیدی احمد اسلام کہلو دے طالب علم تشریف لے ہوندے رہے تقریر واسطے محمد حسیب صاحب جی محمد حسیب صاحب جامعہ سیدی احمد اسلام کیمپس کہلو جی آ رہے ہیں تشریف لے ہوندے نے بلاد صاحب نے حکم فرمایا سی تھوڑا پروگرام چینج ہو گیا ماسٹر محمد اشفاق صاحب پکڑوال دی سرزمین تو ساڈے بڑے پیارے پیر بھائی حضرت صاحب دے نال قبلہ دے نال وقت گزاریا اور محبت دا اظہار فرمایا اور نبی کا روزہ وہ ہے کہ جسے کعبہ بھی سلام کرے اے میرے وچ کوئی نہیں کمال رکھیا سیدیاں نظر سنبھال رکھیا اے میرے وچ کوئی نہیں کمال رکھیا سنبھال رکھیا سیدیاں نظر اور آقا دیا قدم چ انج رکھیے آقا دیا قدم چ انج رکھیے سرحب شی بلال رکھیا سیدیاں نظر سنبھال رکھیا اے میرے وچ کوئی نہیں کمال رکھیا سیدیاں نظر سنبھال رکھے اور ایسے نہیں میں آقا دیا محفلاں سجانا ایسے نہیں میں آقا دیا محفلاں سجانا اللہ میں سدا خوشحال رکھیا سیدیاں نظر سنبھال رکھیا اے میرے وچ کوئی نہیں کمال رکھیا سیدیاں نظر سنبھال رکھیا ماشاءاللہ اپنی خوبصورت حاضری پیش فرما رہے سن ماسٹر محمد اشفاق صاحب اللہ پاک نے مزید برکتاں عطا فرمائے بلا تاخیر پروگرام نو خوبصورتی والا مرکز لے کے چلتے ہویا میں بہت ہی خوبصورت شخصیت میرے پیر شاہ جہان دے گلشن دے بڑے خوبصورت پھل صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ محمد شاہ جہان صاحب انہوں دعوت محبت دے منگا کہ تشریف لیامن اور اپنے خوبصورت انداز دے نال اس محفل نو اپنے خوبصورت انداز دے نال رونق بخشن صاحبزادہ محمد شاہ جہان صاحب نعرہ تکبیر
نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ پیر بل شریف، آستانہ علیہ پیر بل شریف۔ ہم اسے ناجائز نہیں کہتے ہیں۔ اسی طرح لائٹنگ کرانا کسی بھی صحابی سے ثابت نہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کی شادی بھی کی ہو، لیکن دنیا کا کوئی بھی عالم آپ کو یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ لائٹنگ کرانا حرام ہے۔ اسی طرح بڑے بڑے مکانات تعمیر کرنا اگرچہ حضور کی سنت نہیں، کیونکہ حضور کی زندگی تو ایک حجرے میں گزری تھی، بہت سادی زندگی تھی ان کی، لیکن پھر بھی بڑے بڑے مکانات کو حرام نہیں کہا گیا، ناجائز نہیں کہا گیا۔ معزز سامعین، دراصل بات یہ ہے کہ آپ دین کو اس کی اصل بات سے سمجھیں۔ آپ ایسا نہ کریں کہ جس میں انتشار ہو اور امت تقسیم ہو جائے، بس دین کا اصل مزاج دیکھیں۔ اس میں ناجائز کیا ہے؟ ناجائز ہے شادیوں کے موقع پر بینڈ باجا بجانا، بھنگڑے ڈالنا، مووی بنانا، عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہونا۔ جو چیز ناجائز ہے اس کے بارے میں پابندی لگائی جائے گی، اگرچہ جو چیز جائز ہے اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ بھائی احتیاط کی جائے۔ اگرچہ سنت کی طرف دیکھا جائے تو بہتر یہی ہے، کسی کے پاس جائز پیسے ہوں تو وہ بے شک 100 کنال گھر میں رہے، اگرچہ یہ سنت نہیں ہے، لیکن کوئی عالم یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ یہ تیرا 100 کنال گھر میں رہنا حرام ہے۔ تو ہمارے ہاں تکلیف کا معاملہ یہ ہے کہ امت بڑھ جاتی ہے ہر موقع پہ یار، ہر روز کچھ نہ کچھ فتوے اس طرح مل جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے امت میں دراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور ہمارے کچھ دوست جن کو عید میلاد النبی منانا درست نہیں لگتا اور پھر وہ احادیث کا حوالہ بھی دیتے ہیں، تو اس طرح تو سیرت نبی کی کانفرنس بھی کسی صحابی سے ثابت نہیں، نہ کسی صحابی نے مسجد میں اعلان کروا کر جلسہ ختم بخاری شریف دستار فضیلت کا جلسہ کرایا ہے، کبھی نہیں، کبھی کسی صحابی نے ایسا نہیں کیا۔ معزز سامعین، سوال میرا یہ ہے کہ وہی کام جو سیرت کے جلسے میں ہوتے ہیں، پہلے تلاوت ہوتی ہے، پھر نعت ہوتی ہے، نعت کے بعد بیان ہوتا ہے، اگر اسی کا نام عید میلاد النبی رکھ لیا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین، میں آپ کے ذہنوں پہ دستک دے رہا ہوں، ابھی میں تقریر نہیں کر رہا، میں آپ کے ذہنوں پہ دستک دے رہا ہوں، بات کو سمجھیں۔ ایک آدمی وہی کام نام بدل کر کرے تو جائز ہے، لیکن اگر اس کا نام عید میلاد النبی رکھ لیا جائے یا پھر نعت کا نام رکھ لیا جائے تو پھر مجھے اجازت دیں کہ میں آپ سے پوچھوں کہ تجھے صرف نعت اچھی نہیں لگتی؟ پھر مجھے اجازت دیں کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو رسول اللہ کی تعریف بری لگتی ہے؟ پھر مجھے اجازت دیں کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو رسول اللہ کے قصیدے اچھے نہیں لگتے؟ پھر مجھے اجازت دیں کہ میں آپ سے پوچھوں کہ جہاں ذکر رسول ہوتا ہے وہاں تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ ارے آپ کو تو پتہ ہی نہیں، یہ تو وہ ذکر ہے جس کے بارے میں رب خود فرماتا ہے تم بیان کرو یا نہ کرو ورفعنا لک ذکرک، محبوب میں نے خود تیرے چرچے ساری دنیا میں بلند فرما دیے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، چل جبرائیل تو بتا، میری امت کو پتا چلے کہ رب نے میرا ذکر کیسے بلند کیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، محبوبہ رب فرماتا ہے جہاں جہاں تیرے رب کا ذکر ہوتا رہے گا وہاں وہاں تیرا بھی ذکر ہوتا رہے گا۔ اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، محبوب ان سے کہہ دو کہ جب ان کو اللہ کا فضل ملے اور رحمت ملے تو خوشی مناؤ، خوشی مناؤ۔
مجھے باقیوں کا نہیں پتا، مجھے باقیوں کا نہیں پتا۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ہمارا تو 1-2 دن کا پروگرام ہی نہیں، روز قیامت تک ان کا ذکر ہوتا رہے گا۔ اور اسی بات کو محمد علی ظہوری صاحب نے یوں لفظ میں پرویا ہے کہ فلک تاریاں نال سجایا نہ ہوندا، فلک تاریاں نال سجایا نہ ہوندا، ایتھے کسی شے دا بھی سایہ نہ ہوندا، نہ آدم نہ حوا نہ عیسیٰ نہ موسیٰ، نبی بھی کوئی ایتھے آیا نہ ہوندا، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ ہی جن و بشر سے نہ کوئی پرندہ، نبی نہ ولی نہ غوث بدال ہوندے، نبی نہ ولی نہ غوث بدال ہوندے، نہ اے دن اے مہینے نہ اے سال ہوندے، اور ربیع الاول دا نہ ہوندا مہینہ، اور کتنا جاننا سی او مکہ مدینہ، نہ حوران دے قصے نہ یوسف زلیخا، نہ میلاد ہوندے نہ نعت خوانی، نہ ہوندا ظہوری نہ ہے کچھ بیانے، کسی شاید ابھی اتھے سایہ نہ ہوندا، بولو کسی شاید ابھی اتھے، اور زمین تے ککھ بھی نہیں ہونا سی یاروں جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا، جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا۔ اس لیے ہم پر فرض ہے کہ چاند اترا ہے فلک سے زمین پر، ساری دنیا کو مجدہ سنا دو، آج میلاد ہے مصطفیٰ کا، سارے بازار گلیاں سجا دو، سارے بازار گلیاں سجا دو۔ حضرت محترم، میلاد مصطفیٰ ہم کیسے منائیں گے؟ اس کا تو جواب ہمیں مل گیا نا۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت یہ ہے کہ صرف حضور کی ظاہری شخصیت کو نہ دیکھا جائے، بلکہ جو عظیم مقصد آپ لے کر دنیا میں تشریف لائے اس کو بھی اپنایا جائے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے پہ چلنا اور اس کی قربت۔ جس مقصد کے لیے انبیاء دنیا میں تشریف لائے اور جس مقصد کو اولیاء نے زندہ رکھا اس کو اپنایا جائے، یعنی اللہ سے دوستی اور قربت کو اپنانا ہے۔ اللہ اور رسول نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو اپنا لیا جائے، اور جس چیز سے منع فرمایا ہے اس سے منع ہو جایا جائے۔ آپ میلاد منائیں ولہانہ انداز میں، لیکن مسکینوں کی مدد بھی کریں، ضرورت مندوں کو نہ بھولیں۔ میلاد کا مقصد یہ ہے کہ ہم حضور سے محبت کریں، آپ کا حسن و اخلاق، عدل و انصاف، صبر و شکر، اخوت و عاجزی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ یاد رکھیں، اگر ہم میلاد مناتے ہیں لیکن جھوٹ نہ چھوڑیں، نمازیں چھوڑ دیں، حضور کی سنتوں کو بھلا دیں، تو پھر میلاد ادھورا ہے، پھر میلاد ادھورا ہے۔ تو پھر ایسا نہ ہو کہ روز قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا گربان پکڑ لے اور کہیں کہ میری سنتیں چھوڑ دی، دین نہ مکمل رکھا۔ تو آئیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میلاد کی برکت سے حضور پاک کی سنتوں پر عمل کرنے اور دین کو پھیلانے والا بنا دے، آمین۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔ حسن و خوبی دا جدوں بھی ذکر چھڑیا، مکی گل آخر تیرے نہ ہوتے، رات مک گئی زلف سیاہ ہوتے، فجر مک گئی روپ جمع ہوتے، تے بولی رب بھی صدرہ نال بولے شیدہ ہو کے تیری زباں ہوتے، سارا پیار گلزار نثار ہویا تیرے دیس ہوتے، تیرے گراں ہوتے۔ بڑے خوبصورت انداز دے نال گلشن شاہ جہاں دے بڑے خوبصورت پھل صاحبزادہ محمد شاہ جہاں صاحب اپنی حاضری میلاد دا مقصد میلاد کیوں بنانے ہیں اس دی وضاحت فرما رہے ہیں۔